السلام علیکم میرے بھائیوں، میں کل شہر ناپرسان کا واقعہ اور حکومت وقت دونوں کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ آج دوسری نمبر قسط ہے۔ اس میں نے کل گلبہار کے علاقے پر بات کی تھی۔ یہاں گلبہار میں کل آپ یقین رکھو، میرے واقعے کے بعد میرے پاس میرے بیٹے کا استاد آیا۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں کالیں کر رہا تھا، موبائل پہ رنگ جا رہی تھی، آپ موبائل نہیں اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب مجھے اپنی والدہ نے منع کیا کہ موبائل گھر میں رکھ کے جایا کروں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس موبائل ہو اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں، اس سے موبائل بھی لے لیتے ہیں۔ اور یہاں تو کہتے ہیں اب تو مارنا تو موبائل پہ علیحدہ بات ہے، جس کے پاس نہ ہو تو تب بھی اس کو ایک دو لگا دیتے ہیں کہ اتنا لمبا تنا پکڑا ہوا ہے، اتنا موٹا تنا پکڑا ہوا ہے اور جا رہے ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حال یہ کہ یہ علاقہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، حال یہ یہاں پولیس نفری بھی بہت ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے؟ میں نے کل بھی اس دن ایمل خان کی تقریر پہ، ایمل ولی کی تقریر پہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے غدار ہیں۔ اسی طرح ہر محکمے میں غدار ہے، ہر محکمے آفیسر اچھے ہوں گے لیکن ان کے ماتحت پھر ماتحت غدار در غدار آتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اگر حکومت وقت تھوڑی سی جس طرح آج کا سیاسی لیڈروں کے پیچھے باتیں ہو رہی ہے اور ان کے ریکارڈ چیک کیے جا رہے ہیں، اگر کسی ایس ایچ او کا، کسی محرر کا، کسی ایڈیشنل ایس ایچ او کا آپ ریکارڈ دیکھیں کہ یار نوکری سے پہلے اس کا کیا حال تھا، اب اس کا گھر کیسے بنا ہوا ہے، اس کے پاس یہ کار کیا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اگر یہ سب چیک کیا جائے تو کالا اور چٹا سامنے آ جائے گا۔ لیکن کون کرے؟ آوے کا آئی آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو شہر ناپرسان میں بھی یہی حال تھا۔ پیر صاحب اپنے ایک مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو لے کے جنگل کی طرف نکل گیا کہ یار شاگرد ہم نے بڑے مزے کیے، بڑی نعمتیں کھائی، آج آؤ جنگل میں جاتے ہیں، ذرا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ وہ جنگل میں سال دو سال رہے، مرید بڑا موٹا تازہ تھا، پیر صاحب بھی بڑا موٹا تازہ تھا۔ آج کل تو پیر اس کو کہتے ہیں زبردست بیگو پاس ہو، زبردست 5-6 بندے ساتھ ہو، اللہ اللہ اللہ، اور کوئی ادھر سے آوازیں نکالے، کوئی ادھر سے آوازیں نکالے، کسی کے پاس مشینیں ہو، کسی کے پاس بڑا بس کیا کہیں، ہماری طرح یہ ٹوٹی ہوئی گاڑی والے پیر نہیں ہوتے۔ اگر بہت علم ہو، بہت علم ہو، بہت سمجھ ہو، علم رمل پہ سمجھ ہو، علم تصوف پہ سمجھ ہو، علم طریقت پہ سمجھ ہو، علم شریعت پہ سمجھ ہو، فرض کو جانتا ہو، سنت کو جانتا ہو، اجتماع امت کو جانتا ہو، قیاس کو جانتا ہو، ان سب چیزوں کو جانتا ہو، وہ پیر نہیں ہے۔ اس کے پاس بہت بڑے بڑے وظیفے ہوں، سرکار مدینہ کے سکھائے ہوئے احادیث، آیات مبارکہ جو اس کا معلوم ہو، وہ نہیں ہے۔ آج کل ہر ایک چیز فیشن پہ ہے۔ اگر مولوی ہو فیشن والا ہو، جی وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اگر پیر ہو فیشن والا ہو، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ اگر خان ہو فیشن والا ہو، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ سامنے نوٹ اس کی جیب میں نظر آتے ہوں، یہ لوگ اس کے خواہ وہ 10 روپے بھی خرچ نہ کر۔ تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک بندہ گیا خیر مانگنے، ایک بہت بڑا دروازہ دیکھا، اس نے کہا اس گھر میں مجھے بہت پیسے ملیں گے۔ اس نے دروازہ کٹکھٹایا، بڑا خوبصورت دروازہ تھا، اندر سے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے گئے۔ وہ واپس آ گیا، دوسری دن کی لہاڑی لے کے گیا تو دروازے کو مار رہا ہے، کسی نے کہا ظالم یہ کیوں توڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے توڑ رہا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے دروازے رکھے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، پٹھان کہتے ہیں خان ساتھے نو دروازے بدنگے ساتھے۔ انشاءاللہ شہر ناپرسان کا یہ واقعہ ابھی رواں ہے، دیکھتے ہیں کتنی قسطوں پہ ہوتا ہے۔ اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا، شکریہ۔